أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے حالانکہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے. ان کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے. اللہ نے ان کے مرض میں مزید اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ تکذیب کیا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو، بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اپنے اس فساد کا احساس نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ دیگر لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئیں. سن لو، بلا شبہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن انہیں اپنی حماقت کا علم ہی نہیں ہے. اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. اور جب وہ اپنے شیاطین اور اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے.
وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان کی تجارت سود مند اور نفع بخش نہیں ہوئی اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ کو روشن کیا، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں کو منور کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی کو بجھا دیا اور ان لوگوں کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ بالکل بھی دیکھ نہیں سکتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا اب وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی اس بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں ہیں، جس میں گرج ہے اور جس میں بجلی کی چمک ہے۔ وہ لوگ بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی، جب جب وہ بجلی ان کے سامنے روشنی کرتی تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے، لیکن جب ان پر تاریکی آتی تو وہ ٹھہر جاتے، اور اگر اللہ چاہتے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دیتے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ گزشتہ رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد دو طبقوں اور دو گروہوں کا بیان کیا تھا۔ ایک گروہ اور ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم کی رہنمائی کو اور اس کی ہدایت کو تسلیم کیا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری اور اس پر عمل پیرا رہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متقین اور مؤمنین کہا اور ان کو کامیابی کی بشارت دی گئی اور اولئک هم المفلحون کا مژدہ سنایا گیا۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے قرآن کریم کا صاف طور پر اور واضح طور پر انکار کر دیا، اس کو کلام الہی نہیں مانا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے بھی منکر بنے رہے اور اپنے کفر اور شرک میں پھنسے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں کافر اور کافرین کا لقب دیا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید بھی سنائی ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسرے گروہ کو بیان فرمایا، ایک تیسرے گروہ کے بارے میں، تیسرے طبقے کے بارے میں اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اور وہ تیسرا طبقہ منافقین کا طبقہ ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے تو یہ اقرار کیا، اپنی زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس طریقے سے دیگر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ بھی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان گردانتے تھے، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، لیکن حقیقتاً دل سے یہ لوگ کفر پر جمے ہوئے تھے اور اپنے اندر کفر اور شرک کو چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ در حقیقت اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے احوال، یا یوں کہیے کہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی چند قسموں کو ذکر فرمایا کہ منافقین کی مختلف قسمیں تھیں۔ ایک چیز جو تمام منافقین میں پائی جاتی تھی، سب میں مشترک تھی، وہ چیز تو یہ تھی کہ ہر ایک اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھا۔ یہ تمام منافقین کے اندر مشترک تھی، تمام منافقین کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن اپنے احوال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ان منافقین کی مختلف قسمیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کی الگ الگ آیات کے اندر ان کی الگ الگ قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ منافقین کی ایک قسم اور ایک گروہ تو وہ تھا جو اپنے آپ کو ایمان والا شمار کرتا تھا، محض ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور دل میں ذرہ برابر بھی ان کے ایمان کا کوئی شائبہ اور ایمان کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر کفر مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، شرک مکمل طور پر بسا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو ایمان والا اس وجہ سے شمار کرتے تھے تاکہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکیں، ان سے اپنے مفادات حاصل کر سکیں اور ان سے اپنی ضرورتوں کو، اپنی مصلحتوں کو پورا کر سکیں، محض اس وجہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایک تو منافقین کی یہ قسم تھی۔ دوسری قسم منافقین کی وہ تھی جو در حقیقت ایک غلط فہمی کا شکار تھے، جن میں سے اکثر لوگ یہودی تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھتے تھے
کہ ان کے پرانے دین یعنی مذہب یہودیت میں اور دین اسلام کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے پرانے دین پر قائم رہیں، جمے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مؤمنین میں بھی شمار کیا جائے اور انہیں مومن سمجھا جائے۔ وہ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ نبی پر ایمان نہ لانا پڑے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا پڑے، اور اس کے باوجود انہیں مومن سمجھا جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی منافقین کی فہرست میں شامل کیا کہ اگرچہ ان کا دعویٰ ضرور ایمان کا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر کسی کے بھی ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں، اسی لیے اللہ نے انہیں بھی منافقین کی فہرست میں شامل فرمایا۔ تیسرا گروہ منافقین کا وہ تھا جو مذبذب قسم کے لوگ تھے کہ ان کے دل میں تردد اور شک بھرا ہوا تھا۔ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غلبہ ہوتا ہے یا نہیں، اگر آپ جزیرۃ العرب پر غالب آئے، آپ فاتح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن اگر دوسرے لوگ غالب آ گئے تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو لیں گے۔ اس انتظار میں وہ لوگ رہتے تھے، زبان سے تو دعویٰ کر چکے تھے لیکن دل کے اندر شک اور تردد اور تذبذب بھرا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جب ایمان کے واضح دلائل ان کے سامنے آتے تھے، ایمان کی حقانیت کو ان کے سامنے ثابت کیا جاتا تھا، تو دل میں کہیں نہ کہیں یہ جذبہ ان کے بھی پیدا ہوتا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس طریقے سے زبان سے ہم دعویٰ کر چکے ہیں، دل سے بھی مان لیں گے، حقیقی طور پر دیگر ایمان والوں کی طرح ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب اسلام کی ذمہ داریاں ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی، اسلام کے احکامات کی تفصیل ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی، اور وہ ان چیزوں کو اپنے خواہش نفس کے خلاف سمجھتے تھے، تو وہ پھر اپنے دین کی طرف لوٹ جاتے تھے اور اسی میں عافیت سمجھتے تھے۔ تو منافقین کا یہ تیسرا گروہ جو مذبذب قسم کے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات کے ضمن میں ان کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلی 3 آیات کے اندر اللہ نے منافقین کے پہلے گروہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ پر بھی ہے، آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ محض ان کا زبانی دعویٰ ہے، دل کے اندر ان کے کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس طرز عمل کو آگے بیان فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ زبان سے ایمان لا کر اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دیگر مؤمنین کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلا چکے ہیں، تو یہ حقیقت میں ہم لوگوں کی طرح مسلمان ہیں، ان کو تو دھوکہ دینا ممکن تھا، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ دھوکہ اس شخص کو دیا جاتا ہے جو بظاہر کسی کی مخفی حالت سے ناواقف ہو، کسی کے پوشیدہ حالات کو نہ جانتا ہو، لیکن اللہ رب العالمین چونکہ علیم بذات الصدور ہیں، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، غیب اور پوشیدہ اور ظاہر سب چیزیں اللہ کے حق میں برابر ہیں، لہذا اللہ کو دھوکہ دینا تو ناممکن ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ اپنے خیال میں مبتلا ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر لیں، کفر و شرک بھی کر لیں اور ہمیں ایمان والا بھی سمجھا جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ اپنے اس طرز عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسا طرز اختیار کریں گے کہ ہم زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں، دل میں کفر چھپا رہے ہیں، تو ہم اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے بچ جائیں گے، ہمیں کفر اور شرک کی سزا نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا نہ یہ کہ صرف ان پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی بلکہ مزید پکڑ ہوگی، اس لیے کہ ایک تو انہوں نے کفر و شرک کو اختیار کیا، پھر ایسا طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی ضرور پکڑ فرمائے گا اور دیگر لوگوں سے زیادہ ان کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں اللہ نے جو دوسری آیت میں سزا بیان فرمائی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
النار کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو کفر و شرک اختیار کر چکے تھے اور دوسرا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نافرمانی کر بھی لیں، کفر و شرک اختیار بھی کر لیں اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پتہ نہ چلے اور اللہ کی گرفت سے وہ لوگ بچ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ خود اپنے دھوکے میں مبتلا ہیں اور ان کی یہ عمل انہیں خود ان کے دھوکے میں رکھا ہے۔ وما یشعرون، لیکن یہ لوگ اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے طرز عمل کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق یہ دیا، اپنے بندوں کو ایک یہ درس دیا، یہ ہدایت دی کہ شریعت کا جو بھی حکم آ جائے اسے انسان کو بلا چوچرا جیسے حکم آئے ویسے اسے تسلیم کرنا ہے، جیسا حکم آئے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ یہ حکم آیا ہے اب ہم اس کی نافرمانی بھی کر لیں اور یہ کوئی ایسا طریقہ اور ایسا حیلہ اور تدبیر اختیار کریں کہ بظاہر تو نافرمانی ہو جائے لیکن بظاہر دیکھنے میں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی سزا اور اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہذا اللہ نے اپنے بندوں کو متنبہ کر دیا کہ شریعت کا جو حکم آ جائے اسے بلا چونچرا تسلیم کرنا ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی مصلحت، کوئی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کسی حیلے اور تدبیر کی ضرورت ہے، بلکہ بلا چونچرا اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ان کے اس مرض کو بیان فرمایا، ان کے اس اعمال کی وجہ کو بیان فرمایا کہ وہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے اس اعمال اور ان کے اس حرکت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر مرض ہے، ان کے دل کے اندر روگ ہے، بیماری ہے۔ مرض بیماری کو کہتے ہیں، جس طریقے سے بیماری انسان کے جسم پر لاحق ہوتی ہے، بسا اوقات کسی کے بخار ہے یا کوئی اور تکلیف انسان کے جسم پر لاحق ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرض اور بیماری انسان کی روح اور اس کی روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اور یہ روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری یہ کفر اور شرک کی بیماری ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا اور اس کی ناشکری کرنا یہ روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری ہے، اس لیے کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا، جس اللہ نے اسے بہترین شکل و صورت میں بنایا، بے شمار نعمتیں اس پر نچھاور کر فرمائی، تو جو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرے گا، اس کی قدرت میں کسی اور کو شریک گردانے گا، اس کی نعمتوں میں اس کی ناشکری کرے گا، تو یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ یہاں مرض سے مراد ایک تو یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، شرک بھرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی بھری ہوئی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہاں ہے کہ یہاں مرض سے مراد حسد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں دل کی بیماری کا ذکر فرمایا ہے وہاں مرض سے مراد حسد کو لیا ہے، اور اسی لیے یہاں مرض سے مراد حسد کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان منافقین کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے۔ اور حسد اس وجہ سے ہے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، چونکہ انبیاء علیہ السلام کثیر تعداد میں بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، تو یہ یہودی چونکہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، اس لیے یہ نبی آخر الزماں کے منتظر تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ نبی آخر الزماں بھی اسی بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنو اسرائیل میں نہ لا کر بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا، جس سے یہ لوگ حسد کرنے لگے، ان کے دل میں حسد بھر گیا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ بنو اسماعیل ہم سے سبقت لے گئے، ہم پر فضیلت لے گئے، اس لیے یہ اس حسد کی آگ میں جلتے رہے اور آپ علیہ السلام کی نافرمانی پر اور ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے پر کمر باندھ لی۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہی حسد بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے مزید ان کے بیماری میں اضافہ کر دیا۔ اب یہاں مرض سے مراد اگر کفر ہے تو اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت اور سنت یہ ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ بندہ ہٹ دھرمی کا شکار ہے، بندہ اپنے عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کفر اور شرک پر کمر باندھ چکا ہے، اور کتنے بھی دلائل سے اسلام کی حقانیت، اس کی قرآن کی حقانیت اور اسلام کو ثابت کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ اس کو ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ پھر اسے گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایسی شخص کے لیے واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر آیت میں بھی اس کو بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جو شخص ہٹ دھرمی میں اور ضد اور عناد میں آ کر نافرمانی اور سرکشی پر، کفر اور شرک پر کمر کس لے گا کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ایمان نہیں لانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں اور تاریکیوں میں اور گمراہیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، کہ جب انہوں نے کفر اور شرک پر کمر کس لی ہے اور دل کے اندر انہوں نے اپنے کفر اور شرک کو چھپا رکھا ہے، باوجود دلائل سے واضح ہو جانے کے وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی مزید ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اللہ نے ان سے ہدایت کو ختم کر دیا، اب وہ کفر اور شرک میں ہی بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اور اگر مرض سے مراد حسد ہو تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے مرض میں اضافے اور ان کی بیماری میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حسد کی ایک خاصیت ہے کہ جس سے حسد آدمی کرتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو حاسدین کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو حاسدین کے دل میں کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ یہ منافقین ایمان والوں سے حسد کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کے دل میں حسد بھرا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کبھی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی عطا فرماتے، کوئی فتح عطا فرماتے تو ان منافقین کو رنج ہوتا تھا، اور اگر کوئی مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو پیش آتی، کوئی تکلیف کا موقع ہوتا تو یہ منافقین اس سے خوش ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کیا اس طور پر کہ اللہ نے مؤمنین کو پے در پے کامیابیاں عطا فرمائی، اللہ نے مؤمنین کو فتح پہ فتح عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ایمان والوں کا غلبہ کر دیا، پورے جزیرۃ العرب میں، پورے مدینے میں اللہ نے ایمان کا بول بالا کر دیا، جس سے ان منافقین کی حسد میں مزید اضافہ ہوا، اور یہ منافقین حسد کی آگ میں جلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے مؤمنین کو پے در پے کامیابیاں دے کر، پے در پہ فتح عطا فرما کر ان کے حسد کے اندر مزید اضافہ کر دیا، کہ جو مسلمان کو کامیابی ہوتی تھی، جو مسلمانوں کا غلبہ ہوتا تھا، مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی، یہ منافقین حسد کی آگ میں جل کر حسد کی آگ میں مزید جلتے اور انہیں مزید تکلیف سے زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں بیان فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے قلوب کے اندر بیماری ہے، کفر و شرک کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، اللہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، آگے اللہ رب العالمین نے ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، آج دنیا میں انہیں مہلت ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ تکذیب کیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹا ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس کذب کو اور ان کے جھوٹ کو اس دردناک عذاب کا سبب قرار دیا۔ اس آیت میں سبق بھی یہ دے دیا گیا کہ جھوٹ اگرچہ ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی سزا اور اللہ کا عذاب اور اللہ کے گرفت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جھوٹ ویسے بھی ایک سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایمان والوں کی صفت نہیں ہے کہ وہ یہ جھوٹ بولے، لیکن اللہ پر جب جھوٹ بولا جائے، اپنے عقیدے سے جب جھوٹ بولا جائے کہ انسان دل میں کچھ رکھ رہا ہے اور زبان سے کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ گناہ ہے، اور یہ کذب کی ایک بدترین صورت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب علیم کی وعید سنائی ہے، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو منافقین کے اس قسم کا بیان ہوا جو میں دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے اور حقیقت میں دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے
اگلی آیت کے اندر مزید ان کے حالات کو بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، وہ کہتے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا ہے، ہم لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان کا مقصد کوئی اصلاح کا نہیں بلکہ یہ تو محض فساد پھیلانے والے ہیں اور یہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اپنے اس کیے جانے والے فساد کا علم نہیں، وہ اسے محسوس نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے اگلے آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر مؤمنین جس طریقے سے ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے پکے سچے مؤمنین ایمان لا چکے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ ان کی اس نصیحت کو مانتے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے اور ان کی طرح ایمان لانے کی کوشش کرتے، فرماتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ لوگ زبان سے کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، جس طریقے سے یہ بے وقوف ایمان لے آئیں ہم تو اس طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو اور دوسرے لوگوں کو، دوسرے مومنین کو بے وقوف کر رہے ہیں، حالانکہ بے وقوف خود یہی لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اپنی حماقت سے ہی واقف نہیں اور انہیں اپنی حماقت اور بے وقوفی کا علم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے احوال کو بیان فرمایا۔ سوال یہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ یہ منافقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا کہیں اور دل میں اپنے کفر کو چھپائیں، نفاق کو چھپا کر رکھیں، لیکن اس آیت کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے ان کا نفاق ظاہر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے نبی پر مختلف اوقات میں لوگوں کے منافقین کی اطلاع دی، منافقین کی خبر دی کہ کون کون منافق ہے، لیکن دیگر مؤمنین کے لیے ان کے نفاق کا جاننا ناممکن تھا، اس لیے کہ یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے اس آیت کے اندر یہ سوال ہے کہ جب ان کے نفاق کا علم کسی کو نہیں تو مؤمنین ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ؟ اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے تھے، مومنین بھی ان کو ایمان والا سمجھتے تھے، لیکن ان کے ایمان کے دعوے کے باوجود بسا اوقات ان کی حرکتیں ایسی سرزد ہوتی تھیں، ان سے ایسے اعمال کا صدور ہوتا تھا کہ مسلمان انہیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو، تمہارے لیے یہ اعمال مناسب نہیں ہیں، تمہارے لیے یہ حرکتیں مناسب نہیں ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ تمہاری اس حرکتوں کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ مومنین کو یہ نہیں علم ہے کہ یہ منافق ہیں، لیکن وہ ایمان والا ہی سمجھ کر انہیں نصیحت کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں پر انہیں متنبہ کر رہے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ ان کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس میں بھی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ منافقین چونکہ اپنے نفاق کو چھپا رہے ہیں تو پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم دیگر بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، اس سے تو ان کا نفاق صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ دیگر مسلمانوں کو بے وقوف کہیں گے تو کوئی بھی سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ مسلمان نہیں بلکہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ جو پکے سچے منافقین تھے، جو مخلص مؤمنین تھے، ان کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایمان کے اعتبار سے تو یقیناً سب برابر تھے، سب کے دل میں پکا سچا ایمان بسا ہوا تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بعض مومنین وہ تھے جو باروب سمجھے جاتے تھے، جن کا ایک مقام تھا دنیا کے اعتبار سے، جو بڑے خاندان سے سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ منافقین جب ان کے سامنے آتے تھے تو ان سے ڈرتے تھے اور ان سے خوف زدہ رہتے تھے، اور ان کے سامنے اپنے باطنی خیالات کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ان کے سامنے تو یہی کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ مومنین کا وہ تھا جو دنیا کے اعتبار سے تھوڑا کمزور تھا، دنیا کے اعتبار سے کوئی باروب طبقہ نہیں تھا، بلکہ کوئی غریب مسلمان یا کوئی دنیا کے اعتبار سے کم مال والا مسلمان تھا۔
ان سے چونکہ ان لوگوں کو خوف نہیں تھا، ان سے یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کے سامنے جب آتے تو یہ اپنے باطنی خیالات کا اظہار کر دیتے۔ چنانچہ یہاں جن مؤمنین کا ذکر ہے کہ جن مؤمنین جب ان سے کہتے ہیں کما آمن الناس، کے دیگر مؤمنین اور دیگر لوگ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ، تو یہ ان مؤمنین کے سامنے جو کہ مؤمنین کا کمزور طبقہ تھا دنیا کے اعتبار سے، ان کے سامنے اپنے باطنی خیالات کا اظہار کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک تو توجہ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے، دوسری توجہ یہ ہے کہ اس آیت میں جن منافقین کا ذکر ہے وہ در حقیقت منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔